وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتانی موجبتانی. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما الموجبتانی قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قلب کی اصلاح ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اگر دل میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو جو اعضائے جسمانی ہے سب میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اسی لیے حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہے گا پورا جسم درست رہے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. تو وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو اعضائے انسانی جو ہے وہ صحیح کام نہیں کریں گے پھر. تو اس لیے اپنے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے. دل کے امراض مختلف ہیں. ایک تو جسمانی ہے، جیسے آدمی اپنے دل کو صحیح کرنے کے لیے اگر اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے، کوئی نقص واقع ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے نا کہ اس کی نس بلاک ہو گئی ہے، دل کام نہیں کر رہا، پمپنگ نہیں ہو رہی ہے اس کے اندر. تو ایسے ہی انسان کو روحانی طور پر بھی دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو ان بیماری کی اصلاح کے لیے جو ماہرین فن ہیں ان کے پاس جانا چاہیے، جو روحانی بیماریوں کے ماہر ہیں. روحانی بیماری سے مراد ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے تعویذ گنڈے کرنے والے، وہ نہیں ہے روحانی معالج. روحانی معالج وہ ہے ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں، حسد کی، بغض کی، کبر کی، یہ جو برائیاں ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کسی ماہر فن سے رابطہ کیا جائے اور اس کے ذریعے سے ان بیماریوں کی اصلاح کی جائے. لیکن قلب کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری شرک ہے. سب سے بڑی بیماری شرک ہے. اسی لیے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتانی موجبتانی. دو چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کہ یہ سنتانی موجبتانی کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزیں جن کی رعایت لازم اور ضروری ہے، یہ ہے کیا چیز؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنتانی موجبتانی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. سنتانی موجبتانی میں سے جو دو چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. جس شخص کا انتقال اس حال میں ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، دخل النار، وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو خداوند قدوس اس زمرے میں، اس جماعت میں شامل فرما جو جنت میں داخل ہونے والی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اہم چیز کیا ہے، قلب کی جو بیماریاں ہیں ان میں سب سے بڑی بیماری شرک ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں تمام چیزوں کو معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو لہذا کتنا ہی بڑا انسان سے گناہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن اگر کوئی مشرک ہے وہ شرک کر رہا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اب شرک کی مختلف قسمیں ہیں، ایک شرک فی الذات ہے، ایک شرک فی الصفات ہے۔ اللہ کی ذات میں شرکت، یعنی وہ اپنے آپ کو ہی خدا کہنے لگے، تو یہ شرک فی الذات، وہ اپنے آپ کو ہے خدا، جیسا کہ شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عقیدہ گڑھا کہ اللہ حضرت علی میں حلول کر گئے ہیں، گویا کو حضرت علی کو ایک جماعت وہ ہے جو خدا مانتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ شرک ہے، اللہ تو حلول کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے متعلق کیا عقیدہ گڑھا کہ عین خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام عین خدا ہے، تو ان کو خدا قرار دیا جائے، یہ شرک ہے۔ عیسائیوں ہی میں ایک جماعت وہ ہے جو تثلیث کی قائل ہے کہ خدا تین ہے، ان تین خداؤں میں کہ ایک خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ایک ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري فانا منه بريء وهو للذي اشرك۔ حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس شخص سے مستغنی ہوں جو میری ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ اس سے بری ہے۔ خداوند قدوس کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے، اس کی ذات تو صمد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، معلوم ہوا اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو شرک فی الذات، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے آپ کا یا میرا۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین خدا، یہ تین خداؤں میں سے ایک خدا قرار دیتے ہیں، تو اگر تین میں سے ایک مانے تو وہ بھی تو محتاج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش میں اپنی ماں کے محتاج ہیں، بھئی ان کی ولادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو جہاں احتیاج آ جائے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو بے نیاز ہے، خدا تو مستغنی ہے، خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ تو جو شخص کوئی ایسا عمل کرے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انا بری ہوں، میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک ہے شرک فی الصفات، ایک ہے شرک فی الذات۔ تو ذات میں بھی شرکت نہیں، اور صفات میں، یعنی جو صفتیں اللہ کے لیے مختص ہے، جیسے خالق اللہ کی صفت ہے، رازق اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر خالق کسی اور کو ماننے لگے، خالق کسی اور کو ماننے لگے، اس صفت سے کسی غیر کو متصف کرنے لگے، تو یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو شرک فی الذات ہو، شرک فی صفات ہو کہ اللہ کی ذات کے علاوہ وہ صفات جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور میں ان صفات کو ماننے لگے تو یہ اللہ کی صفات میں شرکت ہوگی،
روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، روزی اللہ دیتا ہے نا۔ اگر اس صفت کو کسی بزرگ میں، کسی ولی کے اندر اس صفت کو ثابت کرنے لگے کہ نہیں روزی دینے والی ذات تو خواجہ اجمیری ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ شرک ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر اولاد دینا ہے تو اولاد دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اولاد کا دینا یہ خداوند قدوس کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمیں تدبیر کا تو حکم دیا گیا ہے، تخلیق پیدا کرنا یہ ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ تو اب اگر کسی بزرگ کے پاس کسی قبر پر جائے اور منتیں مانے وہاں جا کر اور چڑھاوا چڑھائے اسی نام سے کہ اے عبد القادر جیلانی ہمیں تو اولاد دے دے، اے خواجہ اجمیری ہمیں تو اولاد دے دے، اے صابر کلیری ہمیں تو اولاد دے دے، ان کے اختیار میں کیا بتو؟ ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں۔ اگر یہ صفت ان کے اندر مانے گا تو یہ شرک فی الصفات کہلائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اس شخص سے جو اس کی ذات میں شرکت کرے کسی غیر کو، یا اس کی صفات میں کسی کو شرکت کرے، تو ہر قسم کے شرک سے نفی کر دی گئی۔ تو قلب کی بیماریوں میں جو بڑی بیماری ہے وہ ہے قلب کا شرک سے پاک ہونا۔ تو ایک ہوا شرک فی الذات، ایک ہے شرک فی الصفات، اور ایک ہے شرک فی العبادہ۔ شرک فی العبادہ کیا ہے؟ دیکھیے انسان نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے نماز پڑھنی تو اچھی چیز ہے، یہ عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ اللہ سے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اگر وہ یہ خیال کرے کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے دیکھیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ عبادت تو اللہ کے لیے نہ رہی۔ جب لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو وہ شرک فی العبادہ کہلاتا ہے، یعنی عبادت میں غیر کو شریک کر لیا۔ جو عبادت آپ خالص اللہ کے لیے کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے اس میں غیر کو شریک کر لیا کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگوں کو اس میں شریک کر لیا، تو یہ شرک فی العبادہ ہے جس کو ریا کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان کے عمل میں ریا آ جائے، دکھلاوا آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عمل جو ریا کے ساتھ کیا جائے، جو دکھلاوے کے ساتھ کیا جائے، دکھلانے کے لیے کیا جائے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا زاہد اور عابد ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک، ایک شرک اصغر ہے، ایک شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر تو وہ بتایا اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اور شرک اصغر کیا ہے؟ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے تم پر شرک اصغر کا خوف ہے۔ چھوٹے شرک، اصغر کا معنی چھوٹا، تو شرک اصغر کا خوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابہ نے پوچھا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال الریا۔ شرک اصغر کیا ہے؟ دکھلاوا، لوگوں کے جس کو میں نے شرک فی العبادت کہا کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کسی عمل کو کرنا، یہ شرک اصغر ہے، اور اس میں ہم نہ جانے کتنے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا نماز کی نیت باندھ لی، صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ لی، تو آدمی سمجھ رہا کہ لوگ مجھے دیکھیں، یہ کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، یہ اشراق اور چاش کا بڑا پابند ہے، یہ بڑی لمبی قرات کرتا ہے، واقعی بڑا اللہ والا ہے، اور یہ سن بھی رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا، لوگوں کے تبصرے سن رہا اور خوش ہو رہا، اس لیے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ دکھلاوا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں ایک عابد کو بلایا جائے گا، اور بلا کر کے اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں طاقت دی، جسمانی اعتبار سے ہم نے تمہیں صحت عطا فرمائی تھی اور طاقت عطا فرمائی تھی، تم نے اپنی طاقت کو کہاں صرف کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے نمازوں کے اندر اس طاقت کو صرف کیا، اپنی طاقت کو تیری عبادت میں لگایا، نوافل میں لگایا، فرائض میں لگایا، رات بھر تیری عبادت کرتا رہا، تہجد پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا جو مقصد تھا وہ تجھے حاصل ہو گیا۔
مقصد کیا تھا؟ لوگ یہ کہا کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا اللہ والا ہے، یہ بڑا نمازوں کا پابند ہے، یہ نفلیں لمبی لمبی پڑھتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت بہت کرتا ہے۔ تو تیرا مقصد ریا تھا، تیرا مقصد دکھلاوا تھا، وہ تجھے حاصل ہو گیا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ تو ایسے ریاکار کو، جس نے اپنی عبادت میں غیر کو شریک کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کو کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے دوستو اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرو، ذات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کہ اللہ کی ذات تنہا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کی جو صفات ہے ان صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے۔ اسی طرح عبادت میں بھی شریک مت کرو، یعنی ریا، تمہارے اعمال میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ریاکاری آ گئی تو عمل بیکار ہو گیا، اب اللہ کے لیے کہاں رہا۔ اس لیے کوئی بھی کام کرو، دین کا کام انجام دے رہے ہو یا دنیا کا کام انجام دے رہے ہو، لوگوں کی امامت کر رہے ہو، لوگوں کی سیادت اور قیادت کر رہے ہو، تو وہ کس لیے ہونی چاہیے؟ وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی منصب کو حاصل کرنا صرف وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور کی رضا مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب ہمارا کام خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا، تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا، قبول ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خداوند قدوس کہ ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، چاہے کتنا اچھا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ اگر تم نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خالص کوئی عمل نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا، تو لوگوں پر چھوڑ دیا جائے گا۔ تمہاری ضروریات پھر لوگوں سے پوری ہوگی، اللہ کی مدد اور اس کی نصرت تم سے ہٹ جائے گی۔ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ تو شرک فی الذات سے بھی بچو، شرک فی الصفات سے بھی بچو، شرک فی العبادت سے بھی بچو، شرک فی الحقیقت سے بھی بچو، شرک فی المجاز سے بھی بچو۔ یعنی شرک کی جتنی قسمیں ہیں وہ تمام چیزیں ہماری عملی زندگی سے اور اعتقادی زندگی سے خالی ہونی چاہیے۔ خالص اعتقاد صرف اور صرف اللہ کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی جو صفات ہے وہ کسی اور میں نہیں، صرف اور صرف وہ اللہ ہی میں ہے۔ اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرو، وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، جو بھی کچھ آپ عمل کر رہے ہیں اس سے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کو اپنی عبادت میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شریک کر لیا تو فلا حظ لہ، تو اس میں پھر آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ عمل اکارت ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا خداوند قدوس کی نظر میں۔ تو اس لیے دوستو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اگر اعمال میں بگاڑ آ گیا تو معافی ممکن ہے، عقائد میں بگاڑ آ گیا تو ممکن نہیں۔ اعمال میں بگاڑ آ گیا تو معافی ممکن ہے، عقائد میں بگاڑ آ گیا، اگر آپ دو خدا مانے وہ ہو، آپ تثلیث کے قائل ہو، آپ وہ جو صفات اللہ کے لیے ثابت ہے ان صفاتوں کو کسی غیر میں اگر مانو گے تو ظاہر بات ہے کہ عقائد میں بگاڑ آ گیا۔ تو یہاں سے لے کے آخرت تک جو بات میں نے ابھی بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ سنتانی موجبتانی، ان میں سے ایک بات کیا فرمائی تھی؟ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جو اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرا رہا ہے کسی کو، تو کیا ہے؟ دخل النار، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے کوئی کام ایسا نہ کرو جس کی وجہ سے ہمیں داخل نار ہونا پڑے، وہ اعمال